محمد علی کینیڈا میں سیٹل ہو چکے تھے، وہ پاکستان کو چھوڑ آئے تھے۔ تاہم جب انہیں جنرل باجوہ کا پیغام ملا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ انرجی سیکٹر کے وہ ماہر تھے۔ پاکستان جن انرجی کرائسس کے چنگل میں پھنس گیا تھا، ان کا حل نکالنا ضروری تھا۔ ان پاور کرائسس کا حل صرف اس وقت نکل سکتا تھا جب اس ایشو کی جڑ کو پکڑا جاتا، جس کی وجہ سے پاکستان کا بجلی کا گردشی قرضہ 2000 ارب کا انسا عبور کر گیا تھا۔ دن رات مارک اپ الگ سے جمع ہو رہا تھا۔ پاور کمپنیوں کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ ڈالر کے حساب سے بل وصول کر رہی تھیں اور ڈالر کا ریٹ روز بروز اوپر جا رہا تھا۔ جب ہر سیکٹر مہنگائی کے بوجھ تلے دبا تھا، پاور سیکٹر اس وقت بھی لمبی کمائی کر رہا تھا۔ اگر حکومت ان کا گردشی قرضہ نہیں چکا پا رہی تھی تو بھی نقصان نہ تھا، کیونکہ مارک اپ میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا تھا اور کسی وقت ایک ہی حلے میں سب ادائیگیاں ہو جانی تھیں۔ جیسے 2013 میں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے 15-20 دن کے اندر اسحاق ڈار نے ایک ہی دن میں ان سب پاور کمپنیوں کو 480 ارب روپے کی ادائیگیاں کرائی تھیں۔ کسی ایک کمپنی کا بل آڈٹ نہیں ہونے دیا، جو قانونی تقاضا تھا۔ الٹا اسٹیٹ بینک گورنر کو کہہ کر سب ادائیگیاں براہ راست ان پاور کمپنیوں کے لاہور والے بینک اکاؤنٹس میں کرائی گئیں۔ اس پورے معاملے میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو ہوا تک نہیں لگنے دی کہ کہیں وہ اس سارے غیر قانونی پروسیس کو روک نہ دیں۔ اور تو اور پاور کمپنیوں کے بلز فوٹو کاپی پر کلیئر کیے گئے، جو ایک اور بڑی قانونی خلاف ورزی تھی۔ بلوں کا پری آڈٹ تک نہ ہونے دیا گیا۔ 32 ارب روپے کا لیٹ ادائیگی کا جرمانہ تک معاف نہ کرایا گیا، جو پاور کمپنیاں پی پی دور میں اس شرط پر معاف کرنے کو تیار تھیں کہ انہیں یکمشت ادائیگیاں کی جائیں۔ عمران خان دور میں 1000 ارب کے قریب گردشی قرضہ کلیئر کیا گیا تھا، لیکن اب پھر یہ 2000 کا ہنسا عبور کر گیا تھا۔ دوسری طرف گیس کا گردشی قرضہ بھی 2000 ارب تک پہنچ رہا تھا۔ گیس اور بجلی کا مجموعی گردشی قرضہ 4000 ارب کراس کر گیا تھا، جبکہ پورے ملک کی ٹیکس آمدن 4000 سے 5000 ارب ہی تھی۔ ان حالات میں اگر محمد علی انکار کرتے تو شاید وہ اسے اپنی خود غرضی سمجھتے۔ یوں 2019 کی آخری سہ ماہی میں محمد علی نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ واپسی پر ان کی ملاقات عمران خان سے بھی ہوئی، جس میں انہوں نے پاور سیکٹر کے اہم معاملات پر بریفنگ دی، جس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس وقت عمران خان کو محسوس ہوا کہ پاور سیکٹر میں جو کچھ غلط ہوا اور ہو رہا تھا، اس میں سارا قصور زرداری اور شریف خاندان کا ہی نکلے گا۔ ان کا یہ سوچنا جائز بھی تھا، کیونکہ اب تک جتنے بھی پاور پلانٹس لگے تھے وہ سب زرداری اور شریفوں کے ادوار میں لگے اور ایسی خوفناک شرائط پر لگے تھے جو پاکستانی ریاست اور عوام کے مفادات کے خلاف تھیں۔ یوں عمران خان کو بھی یہ سوٹ کرتا تھا کہ ایسی انکوائری رپورٹ تیار ہو جس کی آزادانہ حیثیت پر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے اور شریفوں کا سارا کچا چھٹا بھی سامنے آ جائے، جسے وہ عوام میں لے جا کر دکھا سکیں کہ دیکھو تم پر 3 دفعہ حکومت کرنے والی پارٹیوں نے تمہیں کیسے لوٹا، اور یہ لوٹ مار ایک دفعہ نہیں ہوئی تھی کہ اسے نظر انداز کر دیا جاتا، بلکہ ان حکمرانوں نے ایسا جال تیار کیا تھا کہ ان کی 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں تو بھی کبھی ختم نہ ہو، بلکہ ان نسلوں کی کمائی کا بندوبست انہوں نے ڈالروں میں کر دیا تھا تاکہ گرتی ہوئی روپے کی قدر بھی ان کی انکم پر اثر نہ ڈال سکے۔ لیکن خان کو علم نہ تھا کہ ان 2 سیاسی جماعتوں کے لاڈلوں کے علاوہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے اپنے وزیر بھی اس کھیل میں ملوث پائے جائیں گے۔ طے ہوا کہ محمد علی اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جو پاور سیکٹر اور آئی پی پیز کا 1994 سے لے کر 2019 تک کا سارا ریکارڈ اور پرفارمنس چیک کرے گی۔ اس کمیٹی کے ذمہ لگا کہ وہ پاور سیکٹر آڈٹ اور گردشی قرضے جیسے گمبھیر مسائل کا کوئی مستقل حل نکالے۔ اس کمیٹی میں محمد علی کے علاوہ جن دیگر پروفیشنلز کو شامل کیا گیا، ان میں وسیم مختار، نیپرا کے سلمان رحمان، ایس ای سی پی کے نعمان اختر، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے زبیر محمود شامل تھے۔ ان کے علاوہ سجاد باجوہ آئی ایس آئی کے لیفٹیننٹ کرنل جاوید جہاں، مزمل حسین، عدنان ستار، عمران رمضان، کلیم اختر، ابوذر ولایت، احمد عبد المعیز، حافظ واجد واحدی، عمیر اسلم، فہیم بیگ، فائزہ یعقوب اور سید ابراہیم علی جیسے پروفیشنل بھی شامل تھے جو اپنی فیلڈ کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ نعمان خان کو اس کمیٹی کا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ کمیٹی تو بنا دی گئی تھی، لیکن اس کمیٹی کے پاس بجٹ نہیں تھا کہ وہ کہیں بیٹھ کر کام کر سکے۔ اس کمیٹی کو صرف 4 کمپیوٹر دیے گئے۔ محمد علی جب دفتر گئے تو پتہ چلا باقی چھوڑیں، بیٹھنے کے لیے مناسب کرسیاں میزیں تک موجود نہیں۔ اس پر محمد علی نے اپنے جیب سے 15 لاکھ روپے نکال کر دیے کہ ضروری سامان خریدا جائے تاکہ سب لوگ کام تو شروع کریں۔
محمد علی کا خیال تھا کہ وہ مارکیٹ سے ایسے قابل لوگوں کو اٹھا کر کمیٹی میں لائے تھے جو نہ صرف محب وطن تھے بلکہ ذہین اور محنتی بھی تھے، جنہوں نے رپورٹ کی تیاری کے دوران ایک ایشو پر سخت بحث مباحثہ کیا، لیکن ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی کیا۔ یوں جہاں اس رپورٹ میں غلطیوں کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے گئے، وہیں کسی ایک فرد واحد کی کوئی غلط خواہش یا کسی پاور پلانٹ یا سیاسی حکمران کو سیاسی طور پر فائدہ دینے یا فکس کرنے کا امکان بھی زیرو ہو کر رہ گیا۔ ان درجن بھر قابل اور ذہین لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی کسی کو کیا فائدہ یا نقصان دلوا سکتا تھا؟ یوں یہ توقع تھی کہ اتنے قابل اور پروفیشنل لوگوں کی یہ رپورٹ پاکستانی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی، جو آنے والے برسوں میں ایک ایسی قابل اعتماد ڈاکومنٹ کا کام دے گی جس کی روشنی میں نئی پالیسیاں بنا کر پاکستان کو انرجی کرائسس کے چنگل سے نکالنے میں مدد ملے گی۔ اس کمیٹی کے سب اراکین دفتری مناسب سہولتیں نہ ہونے کے باوجود دل و جان سے کام میں جتے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر بڑے فیصلے ہونے تھے۔ پاکستان کے طاقتور ترین بزنس مین ٹائکونز پر ہاتھ ڈالا جانا تھا، پاور سیکٹر کو دوبارہ نارمل کرنا تھا، اور اس کا سارا انحصار ان سب کی ایمانداری اور محنت پر تھا۔ جب اس ٹیم نے اپنا کام شروع کیا تو چیئرمین کمیٹی محمد علی سے کراچی کے اسی بزنس مین نے رابطہ کیا جس نے ان کا نام قمر جاوید باجوہ کو ریکمینڈ کیا تھا۔ اس ٹائکون کا خیال تھا کہ وہ محمد علی، جس سے ان کی پرانی دعا سلام تھی، وہ اب لاہور کے اس بنگ مالک ٹائکون کو فکس کرنے میں مدد کر سکتا تھا، جس کا اپنا پاور پلانٹ بھی تھا۔ اس رپورٹ میں اس کے خلاف لکھی گئی چند لائنیں اس کے پرانے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھیں، لیکن محمد علی نے انکار کیا۔ اس بزنس ٹائکون کی خواہش کو مسترد کرنا محمد علی کو مہنگا پڑا۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ محمد علی کے خلاف ایک انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ کسی نے ان پر الزام لگایا تھا کہ لاہور کے ٹائکون کے پاور پلانٹ کی کرپشن رپورٹ میں شامل نہ کرنے کے عوض انہوں نے ایک فارم ہاؤس رشوت میں لے لیا تھا۔ کینیڈا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے محمد علی بری طرح پھنس چکے تھے۔